بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب سے خود یہ واقعہ سنا تھا کہ ہم لوگ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر اس حالت اور حیات میں سامنے آ گئے کہ ان کے جسم پر بس ایک پھٹی پرانی چادر تھی جس میں کھال کے ٹکڑوں کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت اور اس حیات میں دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا۔ ان کا وہ وقت یاد کر کے جب وہ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں عیش و تنعم کی زندگی گزارتے تھے اور ان کی فقر و فاقہ کی موجودہ حالت کا خیال کر کے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتلاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا جب دولت اور سامان تعیش کی ایسی فراوانی ہوگی کہ تم میں کے لوگ صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر، اور کھانے کے لیے ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھا لیا جائے گا۔ تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جس طرح کعبۃ اللہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں حاضرین مجلس میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارا حال اس وقت آج کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہوگی، معاش وغیرہ کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم آج فقر و فاقہ کے اس دور میں عیش و تنعم والے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر کی صحابہ کرام میں ایک خاص شان اور تاریخ تھی۔ وہ بڑے ناز پروردہ ایک رئیس زادے تھے۔ ان کا گھرانہ مکہ کا بڑا دولت مند گھرانہ تھا اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی امیرانہ اور عیش و تنعم کی زندگی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کا رخ بالکل بدل گیا اور وہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک پھٹی پرانی چادر ہی جسم پر تھی جس میں جا بجا چمڑے کے ٹکڑوں کے پیوند تھے۔ ان کو اس حالت اور اس حیات میں دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی عیش و عشرت والی امیرانہ زندگی کا نقشہ آ گیا اور آپ کو رونا آ گیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اہم حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس یعنی میری امت کے پاس عیش و تنعم کے سامان کی فراوانی ہوگی۔ ایک آدمی صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلے گا اور شام کو دوسرا جوڑا، اسی طرح دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوا کریں گے۔ تو بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے وہ وقت تمہارے لیے کیسا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ وقت اور وہ دن تو بہت ہی اچھا ہوگا، ہمیں فراغت اور فرصت ہی فرصت ہوگی، بس اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ خیال بالکل صحیح نہیں ہے، آج تم جس حال میں ہو یہ آئندہ آنے والے عیش و تنعم کے حال سے بہت بہتر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی تھی اس وقت تو ایمان بالغیب ہی کی طور پر اس پر یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن پہلے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں اور بعد کی اکثر مسلم حکومتوں کے دور میں بھی اور آج کی ان مسلم حکومتوں میں بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عیش اور تنعم کا سامان انتہائی فراوانی سے دے رکھا ہے، یہ حقیقت آنکھوں سے دیکھ لی گئی ہے اور دیکھی جا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ اور اس طرح کی تمام پیشین گوئیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق اپنے تاثرات اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ باکس موجود ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔